یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیزوں، امید کرتی ہوں کہ آپ خداوند میں خوش ہیں اور بحال ہیں، اور میں اس موقع پر ویلکم کرنا چاہوں گی۔ پاسٹر، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ تھینک یو۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ شکر ہے خداوند کا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پاسٹر جی، آج یسایہ نبی کی معرفت لکھا گیا صحیفہ اور اس کے 25ویں باب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں خدا کے پہاڑ کا ذکر ملتا ہے اور اس 1000 سالہ بادشاہت کا ذکر ملتا ہے جو خدا کرے گا۔ تو یہ جو خدا کا پہاڑ ہے، اگر ہم دیکھیں تو دنیاوی طور پہ ہر چیز ہی خدا کی بنائی ہوئی ہے۔ پہاڑ کیا تو سمندر کیا، ٹیلے کیا، ہر چیز خدا کے بنائی ہوئی اور خدا کی ہے۔ تو یہاں پر خدا کے پہاڑ سے کیا مراد ہے؟ بیٹے، یہاں خدا کے پہاڑ سے مراد سیون کا پہاڑ ہے جو یروشلم کے پاس ہے۔ لیکن ہم بائبل میں خدا کے پہاڑ سے مراد خدا کی طاقت، خدا کی قادر المطلق ہونے کی حیثیت اور اس کی طاقت کا اظہار پہاڑ سے کرتے ہیں۔ یہ وہی پہاڑ ہے جس کا نبوکت نظر نے جب ایک خواب دیکھا کہ ایک پتھر جو تھا وہ بغیر ہاتھ لگائے پہاڑ سے لڑک کے آیا اور وہ اس مورتی پر گرا اور اس مورتی کو اس نے چکنا چور کر دیا، اور وہ پتھر پوری دنیا میں پھیل گیا۔ تو یہ اس وقت کا ذکر ہے، لیکن ہم اس کو یہاں پر اس سے اس پروسیس کی بحالی کو ذکر کرتے ہیں جو باغ عدن میں ہوا۔ باغ عدن میں کیا ہوا؟ جب گناہ ہو گیا تو خدا نے ان کو نکال دیا، اور اپنی جو خدا ان کو کھانے کو دیتا تھا، خدا جو ان کی خبر گیری کرتا تھا، سب سے ان کو نکال دیا اور ساتھ سزا بھی دے دی۔ تو یہاں پر خدا اب اپنے لوگوں کو خود بلا رہا ہے کہ ضیافت تیار ہے۔ یہ واقعہ ہے پہلی قیامت کا۔ جب پہلی قیامت ہوگی تو خدا اپنے لوگوں کو بلائے گا اور وہ وہاں پر ان کی ضیافت تیار کرے گا، ان کو کھانا دے گا اور ان کے ساتھ وہ سلوک کرے گا جو وہ باغ عدن میں کرتا تھا۔ بلکہ وہاں پر تو شام کو ملنے، ٹھنڈے وقت میں ملنے آتا تھا، یہاں ان کے ساتھ رہے گا۔ تو خدا کا پہاڑ خدا کی طاقت اور خدا کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ آمین، بہت خوبصورت بات ہے۔ یہ خدا کے لوگ کون ہوتے ہیں؟ کیونکہ پوری دنیا ہی کوئی بھی نہیں کہتا، اگر کسی سے بھی بات کر کے دیکھ لیں تو سارے سچے اور زندہ خدا کے پیچھے ہیں۔ کوئی بھی نہیں کہتا کہ ہمارا خدا جو ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ ہر قوم اور ہر ملک اور ہر دین میں یہ بات واضح ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ بیٹر ہی ہوگا، بیسٹ ہوگا۔ تو آپ جن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ کون سے پرٹیکولر لوگ ہیں جو خدا کے لوگ کہلائیں گے؟ جب یوحنا عرف وہ تھا جزیرے میں تھا، پطمس کے جزیرے میں تھا، تو وہاں پر کیا ہوا؟ اس کو خدا نے ایک مکاشفہ دکھایا، اور وہ جو مکاشفہ تھا وہ بالکل مستقبل کی ایک تصویر تھی۔ تو یہ تصویر کیسے بنی؟ اس میں اس نے بیان کیا کہ میں نے ایک بڑا انبوہ دیکھا، جس میں ہر قوم کے، ہر مذہب کے لوگ جو تھے وہ اس میں شامل تھے، اور ساتھ اس نے یہ لکھا کہ جنہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھو لیے تھے وہ پہلی قیامت میں شریک ہوں گے۔ پھر وہ لوگ شریک ہوں گے جن کے اوپر مہر ہے 1,44,000، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے مسیح کی کلام کی سچی گواہی دیتے وقت لوگوں نے ان کو وہ سچی گواہی سننے کی بجائے ان کو شہید کر دیا، وہ سب لوگ ہوں گے۔ وہ لوگ ہوں گے، اور وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کے پہاڑ پر اس کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ بہت خوبصورت بات کی باسی۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گی، آپ نے بڑا خاص پرٹیکولر ورڈ یوز کیا، جنہوں نے اپنے جامے برے کے لہو سے دھو لیے۔ اگر جامہ کا مطلب دیکھا جائے تو لباس ہے، اب لباس لہو سے کیسے دھلتا ہے؟ اور اس کو واضح کریں ذرا پلیز۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اور نہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ خدا نے ایک طریقہ بتا دیا تھا موسیٰ کو کہ تم لوگ قربانی دو گے اپنے گناہوں کی، اور اس خون کو چھڑکو گے پاک ترین مقام پر، اور اس قربانی کے وسیلے سے تمہارا وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو انسان نے جو باغ عدن میں گناہ کیا تھا اس کی سزا ایک آدم کو ہی لینی تھی، اور جب آدم کو ہی سزا لینی تھی تو قربانی بھی آدمی نے دینی تھی۔
تو جو پہلا آدم تھا اس کے وسیلے سے گناہ آیا، اور دوسرے آدم یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارے لیے نجات کا پیغام آیا، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی جان ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پہ قربان کر دی۔ آج جو اس بڑی قربانی کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، جب وہ اس قربانی کو قبول کرتا ہے تو سچی قربانی ہے، ہاں، تو وہ اس کے گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اس نے اپنے جامہ جو ہے وہ اس کے خون سے دھو لیا۔ روحانی مطلب میں کہتے ہیں۔ جی آمین، بہت خوبصورت بات صاحب۔ آپ کہتے ہیں کہ جو ہر وہ شخص آئے گا، چاہے وہ کسی بھی قوم، دین اور ملک سے تعلق رکھتا ہو، جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، لیکن عام آدمی اور ایک ایماندار دونوں کے ساتھ جو زندگی میں ہیں وہ حادثات ایک ہی ہوتے ہیں، دکھوں کا مداوع نہیں ہوتا۔ ایماندار بھی کہہ رہا ہوتا ہے، بلکہ غیر ایماندار چوٹ لگانے کے لیے کہتے ہیں کہ مرنا ہم نے بھی ہے، مرنا تم نے بھی ہے، ہم تو زندگی خوشی سے گزارتے ہیں اور تم دکھوں سے گزارتے ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ دنیا اچھا سلوک نہیں کرے گی۔ نجات یافتہ لوگ ہیں پھر بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، لوگ ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اور یہ بھی خداوند یسوع مسیح کہہ چکے ہیں کہ کبھی نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، اگر میری پرواہ نہیں کی تو تمہیں کون دیکھے گا، تمہیں بھی یہ ناچیز ہی جانیں گے۔ تو اتنی بڑی نجات کو بھی ہم جانتے ہیں، پھر بھی ایمانداروں میں اور غیر ایمانداروں میں موت دونوں پہ واقع ہوتی ہے، دکھ، تکلیف، درد دونوں ہی گزرتے ہیں۔ تو کیا کہیں گے آپ آج ایمانداروں کے لیے خاص کر کہ ان کا حوصلہ بڑھے؟ کیا دنیا کے دکھ اس بڑی نجات سے جو یسوع مسیح نے آج جو ہمیں پیغام دیا ہے، اس میں اگر ہم دنیا کے معمولی دکھ اٹھا کر شریک ہو جائیں تو کیا یہ بہت بہتر نہیں ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ چوری نہیں کرتے اور آپ پہ چوری کا آپ جھوٹ بھی نہیں بولتے اور پھر بھی آپ پہ الزام لگ جاتا ہے تو آپ کو سزا ملتی ہے، تو یہ خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ اگر کوئی رشوت نہیں لیتا تو اس کے اوپر الزام لگتا ہے تو وہ خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص رشوت لے کر کسی بات میں آ جاتا ہے تو وہ تو اپنے گناہ کی سزا پاتا ہے۔ ہم صرف ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے مسیح کے نجات کے پیغام کو پھیلایا اور ان کے اوپر ظلم ہوا۔ اگر ان پہ ظلم ہوتا ہے تو یہ خدا کے جلال کو ظاہر کرنا ہے، کیونکہ ہمارے جب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ لوگوں نے اتنا برا سلوک کیا تو پھر ہمیں تو وہ چھوٹے ظلم ہنس کے گزار دینے چاہیے، چھوٹے ظلم ہنس کے سہ لینے چاہیے، یعنی اس بڑی قوت کو دیکھنا چاہیے۔ اور دنیاوی طور پر تو ہماری جو زندگی کے دن ہیں وہ مقرر ہیں، لیکن میرا خیال ہے یہ 1000 سال جینے کے بعد، کیونکہ انسان کی زندگی 1000 سالہ نہیں ہوتی، انسان تھوڑے ہی دنوں کے لیے جو ہے خلق کیا گیا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم دکھ اٹھاتے ہیں تو وہ دکھ اگر خدا کے نام کو جلال دینے کا وسیلہ ہے تو بہت خوبصورت بات کی پاس صاحب آپ نے۔ اس کے ساتھ ہی یسعیاہ نبی کے صحیفے میں 25ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں اس کی 7ویں آیت میں کہ انسان کے اوپر اور قوموں کے اوپر انڈیویجولی اور کلیکٹیولی یعنی نیشن وائز سب کے اوپر چادر ہے، ہمارے پر تو کوئی چادر نہیں ہے۔ اگر جو خدا جو ہے وہ اپنے اس روز پر ہٹائے گا تو یہ کس چادر کا ذکر ہے کہ ہمارے اوپر چادرز ہیں، ویلز ہیں، اور وہ ویلز جو ہیں وہ خدا ریموو کرے گا؟ جب ہم باغ عدن میں تھے، یعنی بابا آدم جب باغ عدن میں تھا تو وہ روشنی میں چلتا تھا، جب وہاں سے نکالا گیا تو وہ اس کے اوپر سے وہ جو روشنی تھی وہ ختم ہو گئی اور وہ اندھیرے میں چلتا ہے۔ جو اندھیرے میں چلتا ہے اس کے آنکھوں کے آگے اندھیرے کی چادر ہوتی ہے، گناہ کی چادر ہوتی ہے، اور وہ چادر جو ہے اس کے موجودگی میں وہ کوئی اچھائی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کیا کرتے تھے، کہتے تھے جا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو وہ ٹنڈا جو تھا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، بخار اتر جاتا تھا۔ تو یہ کہ ایسا کوئی انسان کر سکتا ہے؟ نہیں۔ جب وہ کہتے تھے کہ بدروئیں جب اس کا نام سنتے ہی نکل جاتی تھیں، پھر وہ مردوں کو زندہ کر دیتا تھا، وہ کوڑیوں کو پاک صاف کر دیتا تھا، تو یہ فقیہ فریسی دیکھتے تھے اور ان کو پتا تھا کہ یہ خدائی طاقت ہے،
یہ خدا ہی کر سکتا ہے، اور وہ کہتے بھی تھے کہ یہ اپنے آپ کو خدا ثابت کرنا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مانتے نہیں تھے، کیونکہ ان کی آنکھوں کے آگے وہی اندھیرے کا پردہ تھا۔ وہ کیسے مان سکتے تھے جبکہ ان کی آنکھوں کے آگے پردہ تھا؟ پھر میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ ارام کا بادشاہ شاہ ارام، وہ شاہ اسرائیل پہ کو شکست دینا چاہتا تھا، اس کی سرزمین پر، ٹیریٹری پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، اور بڑے منصوبے بناتا تھا۔ جب وہ منصوبہ بناتا تھا تو وہ منصوبہ جو تھا وہ پہلے سے ہی شاہ اسرائیل کو پتہ چل جاتا تھا، کیونکہ الیشا نبی جو تھا وہ اس کو پہلے سے انفارم کر دیتا تھا کہ تیرے خلاف یہ چال چلی جانے والی ہے۔ تو جب شاہ ارام کو یہ پتہ لگا کہ میرے سارے منصوبے کو بتا دیتا ہے، تو اس نے اپنے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جو اس کے ساتھ پلاننگ کرتے تھے، اور ان کو اکٹھا کر کہا کہ تم شاہ اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہو، تم مل کر تم یہاں کی خبریں جا کر وہاں دیتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے بادشاہ سلامت، وجہ یہ ہے کہ اسرائیل میں ایک نبی ہے جس کا نام الیشا ہے، وہ جو بند کمروں کی بات ہے وہ بھی سن لیتا ہے، وہ بھی سمجھ لیتا ہے، اور جا کے بادشاہ کو سمجھا دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کو پکڑ کے میرے پاس لاؤ، پوچھ لے جاؤ جتنی فوج مزید لے جانی ہے۔ تو ان کو پتا تھا کہ الیشا نبی کہاں ہے، تو وہ اس کے پہاڑ کے گرد اپنی فوجیں لگا دیتے ہیں۔ تو صبح جب اس کا خادم اٹھتا ہے الیشا نبی کا، تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں تو چاروں طرف سے گھیر لیا، ارامیوں نے گھیر لیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو ہماری حفاظت والے ہیں وہ تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ کہتا ہے مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلتا، میں تو کوئی بندہ نہیں دیکھتا، میں تو اپنے آپ کو، میں اور آپ ہی بس ہیں۔ تو خداوند سے وہ دعا کرتا ہے کہ اے خداوند تو اس کی آنکھیں کھول دے۔ تو جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ آتشی رتھ پورے پہاڑ کے چاروں طرف ہیں۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب تک ہماری روحانی آنکھیں نہیں کھلیں گی اس وقت تک ہم دیکھ نہیں سکیں گے، دیکھیں گے نہیں تو اچھا کر نہیں سکیں گے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ جب ہیرودیس بادشاہ نے یسوع مسیح کا مقدمہ سن رہا تھا تو یہودی جو تھے یہ اس پہ کوئی بلیم ثابت نہیں ہو سکا تھا، بالکل، اور نہ ہی وہ رومن قانون کے خلاف کوئی اس نے کوئی الزام آ سکا تھا۔ تو بادشاہ جو تھا وہ جانتا تھا کہ یہ بالکل بے گناہ ہے اور میں اس کو کیسے سزا دے سکتا ہوں، لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ تم لے جاؤ اور اس جو کو کرنا ہے اس کے ساتھ کرو۔ تو جب آنکھوں پہ پٹی بندی ہو، جب آنکھوں کے سامنے پردہ آئے تو پھر ہم نہیں سمجھتے، لیکن یہاں پر کیا ہے، جب ہم 100 سالہ بادشاہی میں جائیں گے تو آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا جائے گا اور پھر ہم بالکل اس طرح دیکھیں گے جیسا خدا ہمارے سامنے ہوگا، اور ہم ہر چیز کو واضح طور پہ دیکھیں گے۔ وہ جو پالوس رسول کہتا ہے کہ میں اس طرح دیکھوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں۔ آمین۔ مطلب بہت خوبصورت بات۔ یہ موت کا کیا بنے گا؟ اب موت، دیکھیں انسان کا جو سب سے بڑا ڈر ہے نا وہ موت ہے۔ 1000 سال خدا کے ساتھ جئیں گے، پھر کیا کرے گا خدا؟ پھر ہمیں اپنے ساتھ رکھے گا، اور یہ موت کا کیا ہوگا؟ مطلب یہ پھر واقعہ ہوگی انسانوں پر، یا مطلب اگر اینڈنگ کا اتنا ہمیں اچھا پتہ ہے اور خدا ہمیں بعد کی باتیں بھی بتاتا ہے تاکہ ہم ایمان لائیں اور اس کے پیچھے چلیں، اس کے پیروں سے محبت رکھیں، تو موت کا کیا بنے گا؟ دیکھیں موت کیا ہے؟ موت تھی خدا کی حضوری سے نکل جانا۔ جب ہم خدا کی حضوری سے نکل آئے تو کیا ہوا؟ ڈیفارمیشن ہماری باڈی میں ہونے لگ پڑی، شروع ہو گئی۔ بالکل ڈیفارمیشن ہونے لگ پڑی، ہم موت کی طرف جا رہے تھے۔ تو روحانی طور پر ہم موت اس کو کہتے ہیں جب ہم خدا کے حضور سے نکل جاتے ہیں یا ابدی موت کے دائرہ میں آ جاتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم موت میں موجود ہیں۔ اور جب موت میں ہوتے ہیں تو پھر ہم پر وہ لعنت بھی آ جاتی ہے جو باغ عدن سے نکالتے وقت، دکھ کی لعنت، میرا خیال ہے دکھ بہت کرتا ہے انسان۔ کہا تھا کہ تو عورت سے کہا تھا کہ تو درد سے بچے جنے گی، اور اس کو کہا تھا، آدم کو کہا تھا کہ تو کھیت میں کام کرے گا اور خون پسینے کی روٹی کھائے گا۔ تو یہ جو تھا، یہ ساری بات جو ہے وہ اس لعنت سے ہے۔ جب ہم پہ درد آتا ہے تو ہم روتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ وہ ان کے
آنسو پہنچ دے گا. ذرا آپ 8ویں آیت پڑھیں. جی یسایا نبی کا صحیفہ 25واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں یوں مرقوم ہے, وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا اور خداوند خدا سب کے چہروں سے آنسو پونچھ ڈالے گا اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سرزمین پر سے مٹا دے گا, کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے. آمین. تو خداوند جو ہے وہ جو موت کو جب خدا ہمارے سامنے ہوگا, خدا کو ہم دیکھیں گے تو موت کہاں رہے گی. موت تو اس وقت ختم ہو گئی تھی جب یسوع مسیح نے صلیب پر ہمارے گناہوں کے لیے اپنی قربانی دے دی تھی, اور اس کا پورا جو عمل ہے وہ اس وقت ہوگا جب ہم 1000 سالہ بادشاہی میں یسوع کے ساتھ ہوں گے. تو اس وقت نہ تو کوئی کسی کو کوئی تکلیف ہوگی, نہ دکھ ہوگا, نہ اس کو کوئی روٹی کمانی پڑے گی, کیونکہ ضیافت میں وہ نہایت ہی نفیس چیزیں ہمارے لیے خود مہیا کرے گا. تو وہاں سے نکالا گیا تھا نا کہ جا کے کما کر کھا لے, تو اب وہ نہیں کہے گا, اب وہ ہمیں خود دوبارہ سے ری پے کر رہا ہے. خدا ہمیں دوبارہ بلا رہا ہے, بحال کر رہا ہے. اچھا پاسٹر, یہ جو ہم سیکھتے ہیں جب بھی دیکھیں کلام مقدس آج کل اور ابد تک یکساں ہے, اور یہ جو ہم یسایا نبی کی پیشن گوئی کو سیکھتے ہیں, اس میں خدا کے پہاڑ کا اور آج ہماری زندگی کا کیا تعلق ہے؟ یہ پہلے میں کہتا ہوں ایک ورس پڑھ لیں. یہ ہے رومیو پہلے باب کی 21ویں آیت. جی, رومیو پہلے باب کی 21ویں آیت میں یوں مرقوم ہے, اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی, بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا. تو ہمارے جو ناسمجھ دل ہیں ان پہ اندھیرا چھا گیا ہوا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خدا کو تو جانتے ہیں, یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری قربانی بھی ہو گئی, ہمارے لیے قربانی بھی دے دی گئی ہے, لیکن ہمارا رویہ تو صحیح نہیں ہے. ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو جس کمرے میں بائبل پڑھی ہوتی ہے وہاں جا کے سر بھی جھکاتے ہیں, گیت بھی گا لیتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں, کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خداوند تو ہمیں سلامتی سے لے کے جا, سلامتی سے لے کر آ. لیکن جب ہم گھر سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر ہم رشوت بھی لے لیتے ہیں, پھر ہم گالی گلوچ بھی کر لیتے ہیں, پھر ہم دوسروں کے ساتھ فریب بھی کر لیتے ہیں. تو یہ تو دو باتیں تو نہیں ہو سکتی نا. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ ایک چشمے سے 2 طرح کا پانی نہیں نکل سکتا. لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہماری آنکھوں سے پردہ اب ہٹ جانا چاہیے, کیونکہ ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے اور اب ہم اس کے فضل میں ہیں, ہم اس کی نجات میں ہیں. تو جب ہم اس کی فضل میں, اس کی نجات میں ہیں, تو ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ پردہ ہٹا دینا چاہیے. اور ہمیں بالکل اختیار دیا گیا ہے ہمیں کہ ہمیں کہا ہے کہ میں نے موت کو فتح کر لیا ہوا ہے. تو جب موت فتح ہو گئی تو ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے کیوں اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں, آزمائش میں ڈالتے ہیں. ہمیں تو دیکھیں, میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عبادت گاہ میں جاتے ہیں, جوش و خروش سے گیت گاتے ہیں, بالکل وہ وہاں پر نہایت ہی شادمان ہوتے ہیں اور بڑے روحانی ماحول ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی باہر آتے ہیں پھر سیاسی گفتگو, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا, ایک دوسرے کو ساتھ لحاظ نہ کرنا ہو جاتا ہے, اور پھر وہی دنیاوی باتیں چلتی ہیں. تو ایسا تو نہیں نا. خدا تو چاہتا ہے کہ میں نے کئی دفعہ یہ بات پہلے بھی آپ کو بتائی ہے کہ مسیحی زندگی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے, اور نہ ہی یہ فل ٹائم جاب ہے. آپ کو سوتے وقت, اٹھتے وقت, چلتے کھاتے پیتے وقت بھی احساس میں رہنا ہے کہ خدا ہمارا دیکھ رہا ہے. یہ نہیں کہ اب پانی کا گلاس آیا تو دعا کر کے دعا شروع کر لی اور دکھاوا زیادہ دکھاوا کر لیا ہے. تو یہ دکھاوے کی زندگی نہیں ہے, یہ عملی زندگی ہے, پریکٹیکل لائف ہے, ٹوٹل پریکٹیکل ہے. اور ہمیں مسیح کی مانند ہونا چاہیے. ہمیں کسی عورت پہ بری نظر تک نہیں ڈالنی چاہیے. اگر نظر بھی ڈال لیں گے تو کیا ہوگا, ہم نے اپنے دل میں اس کے خلاف گناہ کر لیا. ہمیں تو اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے نا. ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں, نہ خود سکھاتے ہیں. اپنی آنکھوں پہ جو پردہ پڑا ہے وہی بچوں کی آنکھوں پہ بھی ہم ڈال رہے ہیں. ہم نہیں کوشش کرتے کہ ہم بالکل اس راستے پہ چلیں جو کلام ہمیں سکھاتا ہے. آمین. مطلب بہت خوبصورت بات ہے. آپ بات کر رہے تھے کہ خدا ہماری ضیافت کرے گا. یہ ضیافت کس خوشی میں کی جا رہی ہے؟ اور مطلب ٹھیک ہے, خدا نے ہمیں, غلطی تو انسان سے ہوئی تھی, اور بے شک انسان اس بات کو سرنڈر کرتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی, ہمارے باپ سے اور ہماری ماں ہوا سے غلطی ہوئی,
دعوت کس خوشی میں کی جا رہی ہے اور دعوت میں کیا کیا ملے گا. مطلب اگر دعوت کر ہی رہا ہے خدا اور بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے تو دیکھیں دنیا میں بھی جب ہم جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ دعوت میں کھانے میں کیا ہوگا, مینیو کیا ہوگا. تو خدا کے جو ہے وہ ایک تو یہ کہ دعوت کیوں دے رہا ہے خدا ہمیں, اور سیکنڈلی یہ کہ مینیو کیا ہوگا, تاکہ اپنے آپ کو ریڈی کر لیں سننے دیکھنے والے. آج مینیو دیکھ لیں آپ. جی جی بالکل, مینیو دکھائیے. کی چھٹی آیت میں شاید یسایہ 25 باب کی 6 آیت میں یوں مرقوم ہے, اور رب الافواج اس پہاڑ پر سے سب قوموں کے لیے فربا چیزوں سے ایک ضیافت تیار کرے گا, بلکہ ایک ضیافت تلچھٹ پر سے نتھری ہوئی میں سے, ہاں فربا چیزوں سے جو پرمز ہوں, اور میں سے جو تلچھٹ پر سے خوب نتھری ہوئی ہو. آمین. دیکھیں اس سے اچھی ضیافت ہو نہیں سکتی. اگر آپ نے کبھی کھانے کے ذائقہ دیکھا ہو تو اس ذائقے میں اگر مغز ہو, جسے بون میرو کہتے ہیں, تو وہ بہت لذیذ کھانا ہوتا ہے. اور اس سے اب اگزامپل, اس سے اچھی اگزامپل نہیں دے سکتی ٹیسٹ کی. اور جہاں پر میں کی بات ہے, جو میں بار بار وہ جس کو نتھارتے ہیں وہ پھر وہ نہایت ہی وہ شفاف ہو جاتی ہے, تو اس کا ذائقہ بھی بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے. تو یہ 2 چیزوں کا ذکر ہے, لیکن یہ 2 چیزیں وہ ہیں جن کی ہم مثال دے سکتے ہیں, لیکن یہاں پر نفیس چیزوں سے وہ ہماری ضیافت کرے گا. نفیس چیزیں کون سی ہیں؟ نفیس چیزیں تو ایک تو خدا ہمیں کھانے کو دے گا, خدا ہمیں موت سے آزاد کر دے گا ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کے لیے. اور جب ہم موت سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہوں گے تو ہمارے کوئی دکھ نہیں ہوگا, پھر ہماری آنکھوں پہ آنسو نہیں آئیں گے. اس لیے لکھا ہے کہ وہ ہمارے آنسو پہنچ ڈالے گا, پھر ہم پاک ہوں گے. اس کے علاوہ اپنے قوانین وہ ہمارے دلوں پہ لکھے گا, اور ہم وہ نہیں کریں گے جو جس طریقے سے دنیا میں کرتے ہیں. پھر بالکل خدا کے بیٹے بن کر رہیں گے اور ہمیشہ خوش رہیں گے, مرضی کو رہیں گے. آمین. بھائی صاحب بہت خوبصورت بات آپ نے کہی. اب یہ جو پہاڑ ہے, پہاڑ پہ رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے. پہاڑ کی اونچائیاں نیچائیاں ہوتی ہیں, اور پہاڑی زندگی تھوڑی سخت زندگی ہوتی ہے. تو ہم پہاڑ پر کس طرح سے رہیں گے, اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں, جب خدا نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا تھا اور دریائے بحر کلزم کو پار کیا تھا, تو انہوں نے کیا دیکھا تھا؟ دیکھا انہوں نے کہ جو فرعون کی فوجیں جو ان کا پیچھا کر رہی تھیں وہ وہاں آ کر ڈوب گئیں, مر گئیں, اور ان کی لاشیں جو تھی ساحل پہ پڑی ہوئی تھیں. ان کو جب بنی اسرائیل نے دیکھا تو کیا خوشی کے نعرے مارے. ہمیشہ کی زندگی ہے, خوشی ہے, نہ ہمیں کھانے کی فکر ہے, نہ ہمیں درد ہے, نہ ہمیں تکلیف ہے, بلکہ ہم خدا کے ساتھ رہتے ہیں اور پاک زندگی گزارتے ہیں. اور یہ جو زندگی گزارتے ہیں یہ اصل زندگی ہے جو ہم گزارتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ دوسری قیامت ہوگی, اور پھر ہم خدا کے جلال میں شامل ہو جائیں گے اور نئے یروشلم میں چلے جائیں گے. تو یہ بہت خوبصورت بات آپ نے کہی. ان ساری باتوں کا اور خدا کے پہاڑ کا اور 1000 سالہ زندگی کا, ان سب باتوں کو لے کر آج آپ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں اس کا بڑا واضح پیغام ہے. پیغام واضح یہ ہے کہ یہ 600 سال پہلے یہ یسایہ نبی نے یہ صحیفہ لکھا, اور آج یہ ہمارے آج کے لیے بھی ہے اور مستقبل کے لیے بھی ہے. آج کے لیے کیسے ہے؟ آج کے لیے یہ ہے کہ ہماری آنکھیں بند نہ رہیں, ہم غیر قوموں کی طرح نہ دیکھیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتا ہے, یعنی وہی حادثہ ایک مسیحی پہ آتا ہے, وہی حادثہ جو ہے غیر مسیحی پہ آتا ہے. تو خدا نے ہمیں کیا دیا؟ ہم اگر اس کی پوری تعلیم پہ ہمیں عمل کریں تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری آنکھیں بند ہیں, ہم مستقبل کو نہیں دیکھتے, جس کا ذکر یسایہ نبی نے کہا ہے کہ جب ہم 100 سالہ بادشاہی میں جائیں گے تو یہ ساری چیزیں, یہ سارے دکھ, یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ہم خدا کے ساتھ رہیں گے, اور خدا 100 سال تک 1000 سال تک ہماری پرورش کرے گا. آمین. آمین. بہت بہت شکریہ پاسٹر جی. عزیزوں, خدا جو ہے وہ گھاس کو بھی وہ لبادہ دیتا ہے جبکہ وہ کچھ ہی دن کے لیے ہوتی ہے اور پھر تندور میں جھونکنے کے لیے پیدا کی جاتی ہے. تو اپنے محبت کرنے والوں کو وہ کیوں نہ اچھی چیزوں سے مہیا کرے گا اور ان کو وہ سب کچھ دے گا
جن کے وہ محتاج ہیں۔ اکثر اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ جب ہم روتے تھے چھوٹے ہوتے ہوئے اور کھیلتے کھیلتے، یا آج بھی اگر ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو ہماری ماں کیا کرتی ہیں؟ وہ ہمارے آنسو صاف کر دیتی ہیں، لیکن پھر ہمارے چہروں پہ مزید کسی دکھ کی وجہ سے آنسو جو ہیں وہ نمودار ہوتے ہیں۔ لیکن جب خدا ہمارے آنسو پونچھ دیتا ہے، نہ صرف اس 1000 سالہ اس کی محبت میں جو وہ ہمارے ساتھ رکھے گا اور ہم اس کے ساتھ رہیں گے، بلکہ دنیا میں بھی جب ہم خدا کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر ہم چھوٹی چھوٹے دکھوں کو دیکھ کر اور اس محدود زندگی میں اپنی ان باتوں کو، خواہشات کو دیکھ کر کے جو پوری نہ ہوں، لیکن خدا کو اگر ہم تکتے رہتے ہیں تو پھر ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، اور اس امید پر کہ ایک دن وہ ہمارے سارے آنسو پہنچے گا اور انڈیویجولی ہم سب کے آنسو پہنچے گا، اور پھر کبھی ہمارے چہروں پر دکھ اور آنسو نہ آئیں گے۔ اور ایک اور بات کہتی جاؤں گی، ضیافت کو لے کر ہم اتنے امیر نہیں یا اتنا اپنے آپ کو ہر ریسٹورینٹ سے اور ہر دنیا کی جگہ سے کھا پی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے لیے وہ میز تیار ہو رہی ہے ان فربا چیزوں کی جہاں پر ہمیں کوئی منع نہیں کرے گا، اور ہمیں اپنی ماں کی سجی ہوئی میز یاد نہیں آئے گی جہاں پر ہم بڑی خوشی سے اٹھاتے اور کھاتے۔ خدا ہمیں ان سب چیزوں سے آراستہ کرے گا جن کے لیے ہم نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا۔ تو ضرور ہے کہ ہم خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے خود کی تیاری کریں اور اپنے آپ کو اس سے دن بدن پیوست کرتے چلے جائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، پروگرام دیکھتے رہیے مسیح نقطہ نظر۔ پھر ملیں گے اگلے ہفتے اسی جگہ اسی پروگرام میں۔ خدا حافظ۔